یہ ڈیوائس, یہ بھی ان کو ضرورت پڑی لگانے میں, وہ بھی میرے بیڈ روم میں کیا انفارمیشن نکالنا چاہ رہے تھے. یہ لسننگ ڈیوائس ہے, یہ اس کا والیوم ہوتا ہے, اس پہ ایک چھوٹا سا چھید ہے ادھر جدھر سے پروبیبلی وائس ریکارڈ ہوتی ہے, اس کی رینج بھی کافی ہے. اور ایک اور چیز, ابھی یہ ٹریسیبل ہے, جو بھی یہ کر رہا ہے ان کو پتہ ہے یہ ڈیوائس کدھر اس وقت پھر رہا ہے, اس کی ساری انفارمیشن اور نیٹ پہ اویلیبل ہے اس کی انفارمیشن, اور ہم شیئر کریں گے. تو کوئی شرم و حیا نہیں ہے, کوئی لحاظ نہیں ہے, چادر اور چار دیواری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہ ولنریبل لوگ جو ہیں ان کو یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, جو گھروں میں کام کرتے ہوں یا کچھ. اور میں بس اور نہیں زیادہ بتانا چاہتی, بیکاز جن کو انہوں نے استعمال کیا ان کو تھریٹ دی تھی, زندگی ان کی ڈینجر میں ہے, تو بہتر ہے کہ نہ ہم ان کے زیادہ اس پہ جائیں. بٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کروں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیونکہ یہ میرا آئینی حق ہے. انہوں نے میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ, میرا رائٹ ٹو پریویسی, رائٹ ٹو پروٹیکشن انہوں نے انفرنج کیا ہے. اور وقت آ گیا ہے کہ یہ ساری ایجنسیز جو بھی ہیں, خفیہ ایجنسیز, اس قسم کا کام کریے کہ بیڈ روم تک آپ کی پریویسی نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت اور ریاست کو احتیاط کرنا چاہیے. لوگ پہلے کھڑے ہوئے ہیں ریاست کے خلاف, جب سے یو ایس کنسپریسی ہوئی ہے, سازش ہوئی ہے, لوگ ناراض ہیں. آپ نے پنجاب الیکشن کے رزلٹ دیکھ لیے, ابھی تک یہ باز نہیں آ رہی ایجنسیز. ہم سب کو کیا قتل کریں گے کہ ہم چپ کر جائیں, کیونکہ ہم نے نہیں چپ ہونا. اگر یہ حرکتیں ایسی کریں گے ہم ان کو ایکسپوز کرتے جائیں گے. تو جو بھی ہیں, نیوٹرلز ہیں, آئی بی ہے, آئی ایس آئی, جو بھی ایجنسیز ہیں, آپ قانون کے دائرے میں رہیں, قانون سے باہر جائیں گے. اب قوم چپ نہیں کرے گی, آواز اٹھائیں گے, آپ کے خلاف کیس کریں گے. اور اگر ہم میں سے کسی پہ کوئی وائلنس ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ کچھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے 3 پی ٹی آئی لیڈرز کی گاڑیاں الٹی ہیں موٹر وے پہ, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. تو سب قوم کو پتہ ہوگا کس نے کیا کروایا ہے. تو یہ پھر سے دیکھ لیں, اور جنہوں نے یہ لگایا ہے وہ بھی دیکھ لیں. اور اگر وہ اب کورٹ سے یہ ڈیوائس ان کو ملے گا واپس, کیونکہ ہم تو اس کو اب رکھ رہے ہیں اور ایک سیف جگہ پہ رکھیں گے جدھر ان کو کوئی آواز تو نہیں ریکارڈ ہوگی, اور پتہ نہیں کیا ریکارڈ ہو جائے تو وہ سنتے رہیں بے شک. اب میں شبلی صاحب کو کہتی ہوں. جی شکریہ. دیکھیں جی, جو ہماری ڈاکٹر شری مزاری نے جو جن باتوں کا ذکر کیا ہے, اور جو ان کے گھر میں جس طرح سے یہ ایک لسننگ ڈیوائس لگائی گئی ہے, یہ بڑی تشویشناک ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چیئرمین عمران خان کے گھر میں بھی اس قسم کا ایک آلہ پکڑا گیا تھا. تو اس سے قانون کی وہ بالکل یہی تھا, اور اس سے جو ہے جو بنیادی ہمارا جو آئینی حق ہے 14(1), جس میں کہ پرائیویسی آف این انڈیویژول, اس کی گھر کی کا جو ایک تحفظ ہے اور اس کی جو ایک حرمت ہے, اس کو پامال کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. اور یہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ تشویش بھی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی حرکتوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا, بلکہ معاشرے میں ایک ہیجان پیدا ہوگا اور ایک فضا بنے گی اس کی عدم اعتماد کی. یہ چیز بڑی ہی پریشان کن ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ہمیں بڑا کلیئرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی چیزیں, جس میں کہ پھر خاص طور پہ ایک خاتون ہماری ممبر, بہت ہی معزز ممبر ڈاکٹر شری مزاری, ان کے گھر یہ ہوا, ہمارے چیئرمین عمران خان کے گھر یہ ہوا. تو ہمیں ابھی نہیں معلوم کہ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں اس قسم کے آلات لگے ہوئے ہیں, کسی کی گاڑیوں میں, کسی کے اور دفتروں میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک اس کی جو پرائیویسی کے اور آئینی جو حقوق دیے گئے ہیں پاکستانیوں کو, اور خاص طور پہ وہ انڈیویژولز جو کہ ایک پبلک فگر ہیں, ان کے بارے میں اس قسم کی چیزیں کرنا میرا خیال ہے انتہائی تشویشناک ہے. اور کیا کہتے ہیں, یہ میں بتاؤں 14(1) جو ہے آئین کا آرٹیکل, اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ کو کورٹ سے, لا سے اجازت لینی ہوتی ہے
इससे पहले कि आप ऐसा कोई डिवाइस लगाएं या टैपिंग करें या कोई चीज़ करें, कोई भी आप इस किस्म की चीज़ लिसनिंग डिवाइस या कुछ करें, आपको कोर्ट से इजाज़त लेनी होती है। मुझे दिखाएं एजेंसीज किस कोर्ट से ऑर्डर लेके ये चुपके से डिवाइस मेरे बेडरूम में उन्होंने लगाया था। मैं चैलेंज करती हूँ, दिखाएं कोर्ट का ऑर्डर, किस कोर्ट ने उनको इजाज़त दी थी। और मैं समझती हूँ सेनेटर साहब ये ज़रूर सेनेट में भी रेज करेंगे इशू, क्योंकि ये बहुत एक तशवीशनाक है। अभी तो ये गलती से गिर गया, पता नहीं और किनके घरों में क्या क्या डिवाइसेस लगी हुई हैं। डॉक्टर साहब किस तरह एक्सेस हो गई उनकी आपके बेडरूम तक? आपके घर का कोई बंदा इन्वॉल्व था इसमें? तो देखिए, मैंने आपको कहा कि आपके जो पार्ट टाइम खास तौर पे मुलाजिम होते हैं वो काम करके जाते हैं, वो वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, तो जाहिर है मैंने आपको बताया भी कि उनको उन्होंने थ्रेटन किया। मेरी घर की सड़क से मुड़ते हैं तो उधर वो फेसेस कवर्ड थे और उन्होंने उनको कहा और थ्रेटन किया कि हम आपके बेटे को मार देंगे, हम आपको मार डालेंगे, बस आपने सिर्फ जाके ये लगाना है। और हमें एडमिट इतनी आसानी से नहीं हुआ, 3-4 घंटे हमने क्वेश्चन किया, फिर हमने कहा कि हम तो पुलिस में केस करेंगे, तो फिर जाके सारी बात निकली। तो मतलब है, एक तो जुल्म है कि आप गरीब तबके को इस्तेमाल करते हो, जो वल्नरेबल हैं उनको आप ब्लैकमेल और थ्रेटन करते हो कि ये आप कर दो जाके, नहीं तो हम तुम्हारी फैमिली को मार डालेंगे, ये गलत है। दूसरा, मुझे समझ नहीं आती कि क्या इंफॉर्मेशन मेरी बेडरूम से वो लेना चाह रहे थे, जो कि उनको मेरे फ़ोन से नहीं मिलती, जो कि उनको लिसनिंग डिवाइसेस से नहीं मिलती। तो मतलब है, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या ज़रूरत क्या पड़ रही है, या उनका ये आम एक हैबिचुअल बिहेवियर है कि उनको हर जगह ऐसी गलत गैर कानूनी हरकतें करनी पड़ती हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसे कानून नहीं है जिनसे वो रिस्ट्रिक्ट हो सके, उनकी एक्टिविटीज़ एक पैरामीटर्स के दरमियान हो। और मैं तो समझती हूँ ये हमारे पार्लियामान का एक होना चाहिए कमिटमेंट कि आप लेजिस्लेट करें और सारी ऐसी एजेंसीज को कानून के दायरे में लाएं। क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन जो मैं चेक कर रही थी, सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है जिससे एक हमारी प्रीमियर एजेंसी को पॉलिटिकल पावर्स दी गई। उसके अलावा कोई कानून नहीं है जिससे कोई उसकी जो पैरामीटर्स, जिससे उसका, जैसे हर मिनिस्ट्री का एक होता है रूल्स ऑफ बिजनेस, कोई रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह हमें नहीं मिल रही। हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। तो जब आप किसी को कानून और लॉ क्या कहते रूल्स ऑफ बिजनेस की दायरे में नहीं लाएंगे तो फिर इस किस्म की हरकतें होंगी। और ये तो चलें, डिवाइस प्लेस किया, लोगों को उठाया जाता है, लोगों पे तशद्दुद किया जाता है, कोई कानून नहीं है जिससे ये एजेंसीज को रिस्ट्रेन किया जाए और रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि अपने शहरियों पे ये चीज़ें ना करें। डॉक्टर साहब क्या कहेंगी कि पहले इमरान खान साहब, फिर आप और न जाने कितने पीटीआई के रहनुमाओं के अभी भी हमें नहीं पता। ये तो अगर कल ना गिरता, वो धक्का जोर का लगा तो गिरा। और मैं समझती हूँ फ्रैंकली मॉनसून की वजह से जब नमी हो जाती है ना, तो ये जो स्टिकी टेप है इससे पेंटिंग्स के पीछे लगाते हैं, दीवार पे निशान नहीं पड़ते। ये ज़रा सी वेट होके तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, या फिर जिसने लगाया नहीं सही लगाया। अगर ये ना गिरता तो मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता कितने दिनों से ये वहाँ प्लेस हुआ हुआ है। ये तो अल्लाह का करना था कि गिर गया और पता चल गया। और हमें नहीं पता, शिबली के घर में भी हो सकता है। नहीं, मतलब जोक्स अपार्ट, इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ सीरियस वायलेशन। आप खुद बहुत से साथदारों में मुख्तलिफ मौकों पे लेक्चर्स भी देती रही हैं जाके, तो क्या ऐसा कोई तरीकाकार नहीं है कि किसी घर या किसी कमरे में कोई ऐसी डिवाइस लगी हो तो उसको ट्रैप किया जा सके? कोई ऐसा सेंसर नहीं है कि जो बता सकता हो कि आपके घर, शिबली साहब के घर या चेयरमैन साहब के घर में कोई ऐसी डिवाइस है, रिकॉर्डिंग वीडियो या ऑडियो डिवाइस, तो उसको ट्रेस किया जा सकता है? मेरे हमारे घरों में तो नहीं है इस किस्म का कि हम पता कर सके। स्वीप आप घर की करवा सकते हैं, बट वो भी स्पेसिफिक एजेंसीज करती हैं, एंड नॉर्मली वो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं।
تو مجھے نہیں سمجھ آتی کون آ کے سویپ کرے گا اور یہ ڈیوائسز نکالے گا. اور میں تو سارے سیاستدانوں کو کہتی ہوں, خاص طور پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, پلیز آپ ایک ایک تصویر کے پیچھے دیکھیں, ایک ایک میز کے نیچے دیکھیں, کوئی پتہ نہیں کس کے گھر میں کیا ڈیوائس لگا ہوا ہے, اور یہ بہت خطرناک ہے. یہ تو لسننگ ڈیوائس ہے, آڈیو ڈیوائسز بھی وہ ویڈیو ڈیوائسز بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت ایک خطرناک ٹرینڈ چلا ہے, اور آئی ایم ہوپنگ کہ سینٹ سے ایک اسٹرانگ ریزولوشن آئے جس سے اس کو کنڈیم بھی کیا جائے اور ایکشن لیا جائے. جی انویسٹیگیشن کے لیے تھانے میں اپلیکیشن دی ہے کیا آپ نے؟ کدھر اپلیکیشن دی ہے تھانے میں؟ نہیں, یہ کل شام تک تو ہمیں پتہ چلا ہے کیا ہے. میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کروں گی اور ایف آئی آر پہ ظاہر رجسٹر بھی ہوگی. ہم اب اپنے پی ٹی آئی کے لائرز کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ ہم نے ایسے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن, ہم اس پہ ایکشن لیں گے. اور یہ وارننگ ہونی چاہیے ان ایجنسیز کو کہ سب خوف زدہ ہو کے چپ کر کے گھر میں نہیں بیٹھ جاتے. یہ واضح کر دیجیے جو کہا جا رہا ہے جو ملازم پکڑا گیا جس نے یہ ڈیوائس لگایا, نہیں پکڑا نہیں ہے. جی کس طرح ایکسیس ہوئی, آپ کو پتہ کس طرح چلا کہ ملازم نے لگائی ہے, کس آپ بتا دیں اپنے. کیونکہ میرے بیڈ روم میں ہر شخص نہیں آتا, 2 یا 3 لوگ صرف آتے, اور فائنلی ہمیں جس پہ شک تھا اس نے خود ہی فائنلی ایڈمٹ کیا ہے, اور اس نے بتایا ہے کہ اس کو سڑک پہ پکڑا اور اس کو کہا کہ یہ کرو نہیں تو ہم تمہاری فیملی کو مار ڈالیں گے, اور یہ وہ اس واسطے ہمیں پتہ چلا ہے. اور ادروائز ہمیں تو بالکل نہ پتہ چلتا. بٹ بیڈ روم کے لحاظ سے اٹ واز ایزی, کیونکہ بیڈ روم ایکسیس بہت لمیٹڈ ہے. میڈم ایک اسی طرح کی ڈیوائس عمران خان صاحب کے گھر سے بھی پکڑی بالکل اسی طرح کی. لیکن جب وہ شخص آپ لوگوں کی گرفت میں آیا تو اس کو مارنے پیٹنے والے جی بی اور کے پی کے پولیس کے ملازمین تھے جو کہ خان صاحب کے گھر پر موجود تھے. شہباز گل صاحب نے اس پر تشدد کیا, لیکن تھانے کو آج تک تھانہ بارکوگ اور نکالا اسی انتظار میں کہ کوئی تحریک انصاف کی جانب سے یا عمران خان صاحب کے کوئی سیکورٹی سٹاف سے کوئی آفیشلی درخواست دے گا اور اس شخص کے خلاف انکوائری ہوگی یا کوئی کارروائی ہوگی. آپ ہی تھانے سے رجوع نہیں کری تو پولیس کسی بھی. میری بات سنیں, آپ کیسے ازیوم کریں, میں نے ابھی کہا ہے میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کروں گی. اگر عمران خان سے آپ شہباز گل صاحب سے پوچھیں, وہ ان کے ہیں, میں آئی ایم ناٹ فالوئنگ ہز پرسنل کیس, بٹ آئی ایم شیور انہوں نے یا معاف کر دیا ہوگا تو نہیں کیا ہوگا, جو بھی ان کی وجوہات تھی. میں تو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کروں گی, اور آپ کو پتہ ہے کن کے خلاف, اور ظاہر ہے اس کے لیے ایف آئی آر کرنی ہوگی تو ایف آئی آر میں بالکل کروں گی. بٹ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو غریب لوگ جن کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے وہ وکٹمائز نہ ہو, کیونکہ یہ بھی ہم نے اس واسطے لائرز کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ اس پہ بھی ایکشن ہو, لیکن جو بیچارے غریب لوگ ہیں جن کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ان پہ نہ تشدد ہو اور ان کو نہ وکٹمائز کیا جائے. جی میڈم, گزشتہ اسی ہفتے عمران خان صاحب نے ایک اسپیچ میں کہا کہ ایجنسیز اس لیے ٹیپ کرتی ہیں, فون ٹیپ اور یہ ڈیوائسز بتاتی ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, تو کرپٹ عناصر کے لیے ایجنسیز ان کے فون ٹیپنگ کرتی رہی ہیں. تو یہ اس طرح کا بیانیہ تو نہیں چل سکتا نا کہ دوسروں کے لیے ٹیپنگ اور فون ٹیپنگ تو وہ درست اور اپنے لیے اور غلط, ان کے لیے بھی اگر کوئی دیگر جماعتیں ہیں اگر ان کی کوئی ڈیوائسز کرتے ہیں یا فون ٹیپنگ ہوتی ہے تو اس کو بھی کیا کنڈیم کریں؟ ہم سب کی کنڈیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو آئین میں لکھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو لا, میننگ کہ آپ کورٹ سے پرمیشن لیں اور پھر آپ ڈیوائس لگائیں, اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے, یہ غیر آئینی ہے. اٹس as simple as that. اوکے, تھینک یو. بتائیے گا کہ پاکستان میں نہ صرف سرکاری ایجنسی جو ہیں غیر ملکی ایجنسیز بھی کام کرتی ہیں اور انتشار پھیلانے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, کیا آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ غیر ملکی کوئی ایجنسی بھی ایسا کوئی حرکت کر سکتی ہے؟ سارے کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں. بلیک واٹر کے زرداری صاحب نے جو کھل کے ویزاز دے دیے تھے, سارے بلیک واٹر ادھر ادھر پھر رہے تھے. اس وقت بھی میں اس وقت ایڈیٹر تھی نیشن کی, ہم نے کئی سٹوریز کی اور ایکسپوز کیا ہے. ہم نے گھروں کی تصویریں لی ہیں جدھر بلیک واٹر والے تھے. تو فارن ایجنسیز اور یہ جو امریکن ایمبیسی بنی ہوئی ہے اتنی بڑی, اور ان کی جو لسننگ ڈیوائسز بالکل پارلیمان کے ساتھ ہے, سپریم کورٹ کے ساتھ ہے, منسٹرز کالونی قریب ہے,
प्रेसिडेंसी करीब है, तो ये किसने इनको इजाजत दी? इतनी बड़ी एक पूरा फोर्ट्रेस जो बन गया उधर, और उसकी वजह से जो सड़कें बंद हुई हैं। थैंक यू वेरी मच। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।